السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، سماج اور معاشرے کا ایک اہم موضوع لے کر کے ایک بار پھر میں حاضر ہوا ہوں، اور آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آج کل ہماری اولاد نافرمان کیوں ہے، ہم سے ماں باپ سے بغاوت کیوں کرتی ہے۔ میرے دوستو، ہماری اولاد جو آج کل نافرمان بن رہی ہے، ہم سے بغاوت کر رہی ہے، اس کا ایک ریزن، ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اپنی اولاد کے درمیان میں انصاف نہیں کرتے۔ جی ہاں، سن لیجئے میرے دوستو، یہ والدین سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کے درمیان میں انصاف نہیں کرتے۔ بسا اوقات دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی بیٹی کو زیادہ دے دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کو نہیں ملتا ہے یا جس کو کم ملتا ہے وہ ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں، یا پھر ماں باپ سے دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا کہ اے لوگوں، تم اپنی اولاد کے درمیان میں انصاف کرو۔ اگر کوئی اولاد آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہے، اگر کوئی لڑکا ہے یا کوئی لڑکی ہے آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا پھر وہ آپ کی زیادہ خدمت کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کچھ زیادہ دے دیں، اور اگر زیادہ دیں گے تو کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ اولاد کے درمیان میں انصاف کیجئے۔ اگر آپ تمام اولاد کو برابر دیں گے تو تمام اولاد آپ سے محبت کرے گی، اور اگر کسی ایک کو زیادہ دیں گے، کسی ایک کو نہیں دیں گے، تو جس کو نہیں دیں گے وہ اولاد آپ کی باغی بن جائے گی، آپ سے بغاوت کرنے لگے گی۔ آئیے اس بارے میں آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث سناتا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں ایک غلام عطا کیا۔ نعمان کو ان کے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام عطیہ دیا، تو ان کی بیوی نے یہ کہا کہ آپ جو ہے اس چیز پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیجئے، تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گواہ رہے کہ آپ نے نعمان کو ایک غلام عطیہ دیا ہے، گفٹ دیا ہے۔ تو وہ آئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام عطیہ دیا ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس عطیے پر گواہ بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے بقیہ اولاد کو بھی اسی طرح سے عطیہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے اپنی اولاد کو، تمام اولاد کو اسی طرح سے عطیہ دیا ہے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ تم مجھے یہ بتلاؤ کہ جس طرح سے تم نے نعمان کو ایک غلام عطیہ دیا ہے، اسی طرح سے تمام اولاد کو ایک ایک غلام عطیہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ تو ظلم ہے۔ دیکھیے، کسی اولاد کو زیادہ دینا اور کسی اولاد کو کم دینا، یہ ظلم ہے، یاد رکھ لیجئے، اور کل قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے۔ کیا کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ کہ یہ ظلم ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ تمہارے جتنے بھی اولاد ہیں، تمام کے تمام اولاد تمہارے ساتھ برابر طور پر حسن سلوک کریں؟ آج کل ماں باپ ایسے ہی ہیں، کسی ایک کو پورا گھر دے دیتے ہیں اور دوسری اولاد کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ سماج اور معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس کو نہیں ملتا ہے وہ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو پیٹتے ہیں، یا پھر جو ہے ماں باپ کو بددعا دیتے ہیں۔ ایسا ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا میرے دوستوں۔ تو خیر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جاؤ، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا، کسی اور کو گواہ بنا لو۔ تو دیکھا میرے دوستوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے اولاد کے درمیان میں انصاف کیا کرو۔ اور جو لوگ انصاف نہیں کرتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، تو ایسے لوگ ظلم کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی اولاد ہی نافرمان بن جاتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کو نافرمانی سے اور بغاوت سے بچانا چاہتے ہیں، تو تمام اولاد کو دنیاوی معاملات میں، دنیاوی امور میں، زمین و جائیداد، روپیے پیسے کے بٹوارے میں ایکول برابر دیا کریں۔ کسی کو کم دیں گے، کسی کو زیادہ دیں گے، تو آپ قیامت کے دن بھی پکڑے جائیں گے، اور آپ کی اولاد بھی آپ سے نفرت کرنے لگے گی۔